بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينكثون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق یہ کافر لوگ ہیں، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا سوائے اس کی اپنی ذات کے۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ خود ہی جانتا ہے، دوسرا نہیں گن سکتا۔ لیکن جن جانداروں کو ہم جانتے ہیں جو مخلوق زمین پہ بستی ہے، اسے دواب کہتے ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق کو۔ ان میں بلا شبہ بہت اچھی، بہت مفید، انسانیت کے لیے بہت بہتر مخلوق بھی ہے، ایسی بھی ہے جس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، نجس قرار دیا ہے، حالانکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ مخلوق کوئی بھی ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری مخلوق کو زمین میں اے انسان تیری خاطر پیدا کیا ہے، وہ تیرے کام آتی ہے۔ کتے کو ہم نجس سمجھتے ہیں، لیکن کبھی وہ بھی رکھوالی کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، کسی نہ کسی کام آتا ہے، شکار کے لیے سدھایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض جاندار ایسے ہیں جنہیں بہت ہی برا سمجھا گیا ہے، جیسے خنزیر کہ اس کی اصل میں حرام ہے۔ اب یہ درندے جتنے ہیں، شیر، چیتا، یہ چیرنے پھاڑنے والے درندے جن کے دو اوپر نیچے لمبے دانت ہوتے ہیں، اسی طرح کتا، بلا، تو ان سب کو حرام تو قرار دیا گیا ہے، لیکن جب یہ مر جائیں اور ان کی کھال اتاری جائے اور کھال کی دباغت ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کا جائے نماز بھی بن سکتا ہے، جوتا بن سکتا ہے، کپڑا بن سکتا ہے، یعنی اس میں سے نجاست نکالی جا سکتی ہے۔ حلال نہیں ہوتے لیکن ان کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔
خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی اصل میں حرمت ہے، یعنی کسی بھی طرح اس کی کھال کی دباغت بھی کر لو تو پاک نہیں ہوتی، ویسی حرام اور نجس رہے گی۔ اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے بال اسی طرح نجس رہیں گے، یعنی اس کی اصل میں نجاست ہے۔ وہ بھی زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ساری مخلوق میں سے سب سے بدترین جاندار ہے۔ کوئی برے سے برا جانور، غلیظ سے غلیظ جانور، ناپاک سے ناپاک جانور لے لیں تو ان سب سے بھی برا وہ انسان ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایمان نہ لائے ہم اس سے بدسلوکی کریں یا اسے قتل کر دیں یا اس کا مال چھین لیں۔ انسانی حقوق اس کے بحال رہتے ہیں، یہ درجہ اس کا اللہ کے نزدیک ہے۔ بدترین خلائق ہونا اللہ کے نزدیک ہے، اور اللہ ہی کریم کا حق ہے کہ وہ اس سے حساب لے گا کہ میں نے تجھے انسانیت کے شرف سے نوازا تھا، تو اتنا کیوں گر گیا اور تو نے یہ کیا کیا۔ میں اور آپ اس کے انسانی حقوق نہیں چھین سکتے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو ویسا ہی اس کو حق حاصل ہے جیسا کسی مسلمان کو حق حاصل ہے۔ اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ایمان نہ لانے کی سزا اتنی بڑی سنائی گئی کہ جتنی مخلوق زمین پہ بستی ہے اس میں سے سب سے بدتر وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جتنی مخلوق زمین پہ بستی ہے اس میں جتنے جاندار ہیں، حیوانات میں سے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، اللہ کریم نے ان کی ایک فطرت جو بنا دی ہے وہ فطری اصولوں کے تابع چلتے رہتے ہیں۔ درندے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، شکار کرتے ہیں۔ تو آج کل تو وائلڈ لائف عام دکھائی جاتی ہے، جنگلی حیات۔ شاید آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ سب سے بڑا درندہ شیر ہے، جانوروں کو شکار کر کے مار کے چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے پاس جانور پھرتے رہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ محض جانوروں کو مارنے کے لیے نہیں مارتا، جب بھوکا ہوگا تو بھوک مٹانے کے لیے جانور کو مارے گا، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نہیں مارتا۔ اسی طرح سانپ کی فطرت میں ہے کہ وہ ڈنگ کرتا ہے، لیکن وہ کو ڈھونڈتا نہیں پھرتا وہ کہ کہاں کوئی ہے میں اس کو ڈنگ کروں۔ جب اسے اپنی طرف خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے چھیڑ رہا ہے یا مجھے مارے گا تو اپنے دفاع کے لیے ڈنگ کرتا ہے۔ ایک فطری عادتیں ہیں جن کی وہ پیروی کرتے رہتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ کریم نے شعور، ان میں وہ شعور نہیں ہے، انہیں اس عادت سے مجبور ہو کر کرنا ہے۔ جہاں انہیں گوبر کرنے کی جانور کو ضرورت محسوس ہوگی وہ گوبر کر دے گا، اسے پرواہ نہیں کہ وہ تھان پہ کھڑا ہے، گلی میں جا رہا ہے، بازار میں گزر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ بھوک لگے گی، جہاں چارہ نظر آئے گا وہ منہ مارے گا، اسے یہ پرواہ نہیں اپنا ہے پرایا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ انسان کو اللہ نے شرف انسانیت بخشا اور ایک ایسا شعور بخشا کہ وہ ذات باری کو پہچان سکتا ہے، اس کی عظمت کو جان سکتا ہے۔ انسان میں بھی فطری خوبیاں، اسی طرح فطری عادات پیدا کی،
انسان میں شہوت بھی ہے، انسان میں غصہ بھی ہے، بہیمیت، جانوروں درندوں والی باتیں بھی ہیں، لیکن انسان میں شرف ملکوتیت بھی ہے، فرشتوں جیسی باتیں بھی ہیں، بلکہ فرشتوں سے بڑھ جانے والی باتیں بھی ہیں۔ تو انسان کو یہ شعور دیا گیا کہ وہ محض درندوں اور جانوروں کی طرح فطری تقاضے پورے نہ کرے، بلکہ ہر تقاضے کو سوچ سمجھ کر، بھوک لگی ہے تو کھانا منع نہیں ہے، لیکن حلال کھائے، جائز طریقے سے حاصل کرے اور اپنا حق کھائے۔ تو ساری انسانی ضروریات پورے کرنے کے جائز ذریعے اور طریقے موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ کیا کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے، اس سے پہلے عقیدہ ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ اللہ کو ماننے کا جہاں تک تعلق ہے تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو مشرکین مکہ کی طرف سے جو شخص معین تھا اس نے کہا جی اللہ کو تو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، یہ الرحمن الرحیم یہ آپ بڑھا رہے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں جانتے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھ دو۔ اور یہ کفار بھی اپنے شرائط ناموں میں لکھا کرتے تھے، اللہ کو مشرک اسی لیے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے اور پھر اس کی صفات اور اس کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے تھے ہمارے یہ بت جو ہیں یہ جو چاہیں اللہ سے منوا لیتے ہیں، کرتا اللہ ہی ہے، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں لے جائیں اور اللہ سے ہماری باتیں منوا دیں۔ تو انہیں مشرک بھی کہا گیا، کافر بھی کہا گیا، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ نرا اللہ کو ماننا مقصد نہیں ہے، اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ ہمارے علماء فقہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ بچے کو جب آپ اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں اور ویسا مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جو اللہ کے رسول ہیں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ تو شرط ایمان یہ ہے کہ اللہ کریم کو ویسا مانا جائے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اپنے طریقے سے ویسا نہیں مانتے، لہذا یہ کافر ہے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا یہ تمام مخلوق سے بدترین مخلوق کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرتے۔ ہمارے سیاستدان بھی اکثر میں سنتا رہتا ہوں، ٹیلی ویژن پر بھی، اخبار میں بھی آتا ہے، میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے میثاق مدینہ کر لیا تھا تو ہم معاہدہ کرتے ہیں، اپنے معاہدوں کو وہاں لے جاتے ہیں۔ اب اس میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں مسلمان کس کو سمجھتے ہیں، یہودی کس کو سمجھتے ہیں، چونکہ معاہدے تو یہ آپس میں ہی کرتے ہیں، دونوں اسلام کے مدعی بھی ہیں، دونوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں،
پھر پتہ نہیں میثاق مدینہ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، علم یہودی کون ہے یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن یہاں اسی میثاق مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے جب مدینہ میں ریاست مدینہ بنی، ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، تو یہود بھی ایک طاقت تھی، تو ان سے جو معاہدہ حضور نے فرمایا اس میں اور بھی بہت سی شکیں تھیں۔ ایک جو نہایت اہم شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینہ منورہ پر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو چونکہ یہود بھی اس شہر کے باسی ہیں اور ہم بھی، تو اس کا دفاع دونوں مل کر کریں گے، یہود بھی اس کے دفاع میں مسلمانوں سے بھرپور تعاون کریں۔ لیکن یہودیوں نے تعاون کرنے کی بجائے کفار کی مدد کی۔ بدر کا سبب بھی، غزوہ بدر کا سبب بھی یہودیوں کی ریشہ دوانیاں بنی۔ ابن ابی منافق اور دوسرے یہودی سردار مکہ مکرمہ گئے اور انہوں نے گرمایا کہ تم لوگ تو یہاں سے مسلمانوں کو نکال کر بے فکر ہو گئے ہو، لیکن مدینہ میں تو انہوں نے اپنی ریاست بنا لی ہے، اور مدینہ منورہ میں تو انہوں نے اخوت اور بھائی چارہ بھائی بنا دیا لوگوں کو، اور وہ اپنی زراعت اور کاروبار میں رات دن جٹے ہوئے ہیں، اور جب ان کے پاس سرمایہ ہو جائے گا، اسلحہ ہو جائے گا تو تمہارے لیے خطرہ بن جائیں گے، تو تم بے فکر ہو کر بیٹھ گئے، تم نے سمجھا کہ ہم نے انہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تو قصہ ختم ہو گیا۔ یہ یہودیوں نے جا کے بھڑکایا کہ کچھ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، پیسہ دیں گے، اسلحہ دیں گے۔ تو مشرکین مکہ نے ایک قافلہ تیار کیا جس میں جتنا سرمایہ ممکن ہو سکتا تھا وہ لگایا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہ ملتا ہے کہ ننھی بچیوں کی بالیاں بھی اتار کر اس میں سرمایہ کے طور پر لگائی گئی۔ لوگوں نے اپنے زیورات، جمع پونجی سب اس میں لگا دی۔ شرط یہ تھی کہ جس کا جو مال ہے وہ اسے واپس مل جائے گا، لیکن جتنا منافع آئے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی قافلے کو روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ مکے والوں کو اطلاع ہوئی تو اسی قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر جرار لے کر وہ چڑھ دوڑے، اور اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ نے ایسا عجب اس کی قدرت کاملہ نے کام کیا کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اور لشکر کی اور مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، اور اہل مکہ کو شکست فاش ہوئی۔ اور یہ پہلا معرکہ حق تھا جو ظلم کے خلاف انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ پر بھروسے سے لڑا گیا، اور عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ تو پہلی بدعہدی تو یہودیوں نے یہ کی، پھر اس کے بعد پھر یہ مکے والوں کو گرماتے رہے، جاتے رہے۔ پھر جب احد کا مقابلہ ہوا پھر انہوں نے بدعہدی کی، خندق میں انہوں نے بدعہدی کی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم، جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، ہر بار اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں اور انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ساری مخلوق سے بدترین یہ کافر ہیں جو وعدہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وعدہ توڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اور انہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں آتا۔ یہود نے تو وعدہ توڑا، ان کے حق میں اللہ کی یہ وعید بھی آئی، آیت بھی نازل ہوئی، پھر اللہ نے انہیں سزا بھی دی، قتل بھی ہوئے، مدینہ منورہ سے نکالے بھی گئے، پھر خیبر میں جا کر پناہ لی، خیبر بھی فتح ہو گیا، ذلیل و رسوا ہوئے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب انہیں قیامت تک سرزمین عرب میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ انہوں نے تو اپنے کیے کی دنیا میں بھی پائی، آخرت میں بھی پائیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، جیسے ایک حدیث میں ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ محدثین کرام جب اس کی شرح فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر نہیں ہے، فسق ہے، گناہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس نے کفر کیا تو اس کی تعبیر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ حالانکہ وہ مومن تھا، اسے بلا عذر شرعی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے تھی، اس نے بلا عذر نماز چھوڑ دی تو اس نے کافر جیسا کام کیا۔ یہ تو کافروں کا شیوا ہے۔ اسی طرح جب ہم کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اطاعت نہیں کرتے تو کیا یہ بدعہدی نہ ہوگی؟ حالانکہ یہ جو توحید و رسالت کا اقرار ہے، اس سے مراد تو یہ ہے کہ میں تمام احکام شرعی کو مانتا ہوں، زندگی حضور کے اتباع میں گزاروں گا، خود عمل بھی کروں گا، جہاں تک میرا بس چلا وہاں تک حضور کے ارشادات کو پہنچاؤں گا۔ اب جو بندہ خود عمل نہیں کرتا وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ نمازی کا لے لیجئے، روزے کا لے لیجئے، حج زکوٰۃ کا لے لیجئے، اگر میں خود عمل نہیں کرتا تو میں آپ کو مشورہ کیسے دے سکتا ہوں؟ فوری سوال آئے گا کہ بھئی اتنا اچھا کام ہے تو آپ خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ تو نہیں کرتے ہو، مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ تو صرف عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا انی ولو آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ایک جملہ مبارک بھی تم تک پہنچے تو میری طرف سے اسے آگے پہنچاؤ۔ یعنی میرا ایک کلمہ مبارک بھی تم تک پہنچے، میری ایک بات بھی تم تک پہنچے تو تم اسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میری طرف سے اسے آگے، تم میرے سفیر بن جاؤ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو ہم کسی دوسرے کو کیا کہیں گے جب ہم خود عمل نہیں کرتے؟ کہنے کے لیے تو بنیاد ہے کہ خود عمل کرے۔ تو فرمایا ان کا قصور یہ ہے، الذین، وہ لوگ، عہدت منہم، جو آپ سے عہد کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ عہد توڑ دیتے، اس کی خلاف ورزی کرتے، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور انہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا، کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے۔ بھی ایک معاہدہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عہد ہے نا ایک، اور اس میں ہے کہ میں الوہیت صرف اللہ کے لیے مانوں گا، اس کی ذات لائق عبادت ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہ واحد و لا شریک ہے، اور میں اسی کی عبادت کروں گا۔ ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں یہ وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
وسائل اور اسباب جو جائز ہیں انہیں اختیار کرنا بھی اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن جائز حد سے گزر کر ناجائز وسائل اختیار کرنا جرم بن جائے گا، شرک بن جائے گا، کفر بن جائے گا، نافرمانی بن جائے گا۔ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، جس نوعیت کی وہ استعانت ہوگی اس حد کا جرم بن جائے گا۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت ہوتی ہے نفع کی امید اور نقصان کے ڈر سے اطاعت۔ یہ تو بہت اعلیٰ رتبہ ہے نا اخص الخاص اللہ کے بندوں کا، کہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن جو کم تر درجے کا نچلے ذہن کا سطحی علم کا انسان ہے، کم از کم وہ بھی نفع کی امید اور اللہ کی ناراضگی کے اندیشے سے ڈر کے اطاعت کرتا ہے، یہ کم تر درجہ ہے۔ اب اگر ہم کسی اور کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کے حکم کے خلاف اس کی اطاعت کریں گے تو کیا یہ عبادت نہیں ہو جائے گی؟ جائز وسائل کو چھوڑ کر کسی سے ہم اپنی توقعات وابستہ کر لیں گے تو کیا یہ اس سے امید وابستہ نہ ہوگی؟ وعدہ کر رہے ہیں کہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے دستے نگر ہو گئے۔ تو قرآن کی آیات کا نزول بے شک خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہے۔ ہم گزر جاتے ہیں ان آیات سے کہ یہ یہود کے حق میں ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ کفار کے حق میں، لیکن ان میں درس عبرت اور سبق ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو حرکات کفار نے کی بحیثیت مسلمان ہمیں تو وہ قطعاً زیب نہیں دیتی۔ تو قرآن کریم سے اپنے لیے سیکھنا چاہیے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر دوسرے بندے پر تو ایک نظر رکھیں، اس نے یہ کیا کیا، اس نے وہ کیا کر دیا۔ دوسروں کا حساب ہم نے نہیں دینا، ہم دوسروں تک بات پہنچانے کے مکلف ہیں، منوانے کے نہیں۔ ماننا نہ ماننا ان کا اور ان کے مالک کا معاملہ ہے، ہم پہنچانے کے مکلف ہیں، لیکن خود تو ماننے کے مکلف ہیں۔ تو زیادہ محاسبہ اپنا کرنا چاہیے کہ میں نے کیا وعدہ اللہ سے کیا، کیا وعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور کر کیا رہا ہوں۔ تو بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ایک تو پہلے کافر ہیں، پھر بار بار میرے حبیب سے بدعہدی کرتے ہیں، بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ اس بات سے اللہ کریم کتنے خفا ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، تقوی ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کریم سے کہ جس کے ٹوٹ جانے کے ڈر سے بندہ نافرمانی نہیں کرتا، اس تعلق کو تقوی کہتی کہ یہ اس تعلق سے ہی محروم ہے۔ ان میں تقوی نام کو بھی نہیں، انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ کریم اس بات سے خفا ہو جائیں گے۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ اگر آپ کا ان سے میدان جنگ میں مقابلہ آ جائے، اگر ان سے مقاتلہ آ جائے، اگر ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے، تو پھر ان کو ایسی سزا دی جائے کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی اس سے دبک جائیں، ڈر جائیں، اور انہیں بھی، ان کے لیے بھی باعث نصیحت ہو جائے، انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ ایسا نہیں کر۔ اسلام نے سزا کا بھی مقصد رکھا ہے، بے مقصد انسانوں کو ایذا دینا یہ سزا نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو
کچھ سزائیں وہ ہیں جو قرآن نے مقرر کر دی ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے۔ اگر کسی پر جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ حد جاری کرنا ریاست اسلامی کا فریضہ ہے، میرا آپ کا نہیں، ماں و شما کا نہیں، ہر کس و ناکس کا نہیں، ریاست اسلامی کا فریضہ ہے کہ اس پہ حد جاری کرے۔ اور حدود بڑی عبرتناک ہیں، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈاکہ کرے گا تو ایک قسم کا ہاتھ ہے، دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو اذیت دی جائے، سزا کا یہاں مقصد بیان فرمایا کہ ایسی سزا دی جائے کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے، اس شخص کے لیے تو بنے ہی، دوسروں کو بھی سبق مل جائے، نصیحت مل جائے کہ وہ یہ جرم نہ کرے۔ اب عرب میں یہ حدود نافذ ہیں، قتل کرنے والے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شرعی سزاؤں کا ہمارے سیاستدانوں نے مذاق بھی اڑایا اور اس حد تک کہا، اللہ کریم معاف فرمائے، نقل کفر کفر نباشد، کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، جی ہم یہ نافذ کر دیں تو سارا ملک آدھے لوگ تو ہتھ کٹے نظر آئیں گے۔ آپ نے عرب میں کتنے ہاتھ کٹے دیکھے؟ ہاتھ کٹے نظر نہیں آتے، لوگوں نے چوری چھوڑ دی۔ مجھے آج کا تو نہیں پتا، کیونکہ میں گزشتہ 8-10 سال سے یہاں سے نکلا ہی نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے 15-16 سال تقریباً میں ہر سال حاضری دیتا رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بازاروں میں سونے کی دکانیں ہیں اور ان میں منوں کے حساب سونا ہے، یعنی وہاں جو زیور بنے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں وہ کلو کلو، 1.5 2 کلو کا ایک ایک زیور ہے۔ وہ ایک زیور لٹکا ہوا ہوتا تھا کہ وہ گلے سے لے کر ناف تک پورے سینے کو ڈھانپ لیتا تھا، سارا سونا تھا، پتہ نہیں اس میں کلو ہوتا ہوگا، 1.5 ہوتا ہوگا، کتنا ہوگا۔ یعنی دکان جو تھی زیورات کی، سونے کی، اس میں منوں کے حساب سے سونا۔ دکان کی دیوار جو بازار کی طرف ہے وہ شیشہ ہے، سارا شیشے کی دیوار ہے، اندر لائٹیں جل رہی ہیں۔ شام ہوئی، دکاندار چھٹی کر کے رات کو گھر چلا گیا، چھوٹا سا تالا ہے وہ کلک کر کے اس نے لگا دیا، شیشہ ہے، پاؤں کا ٹھڈا مارو تو بھی ٹوٹ جائے گا، اندر لائٹیں جلتی چھوڑ جاتی ہیں کہ گزرنے والا دیکھتا رہے یہ زیورات ہیں۔ کبھی کوئی دکان لوٹی نہیں گی، کبھی چوری نہیں ہوئی۔ میں نے یہ تک دیکھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو سب دکانداروں کو دکانیں بند کر کے نماز کے لیے اب حرم کے ارد گرد بھی، اب تو حرم بہت وسیع ہو گیا، اس وقت بالکل قریب تک دکانیں تھیں، تو کھانے پینے کی چیزیں، گڑ چاول، یہ وہ دکاندار صبح جیسے ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں، دکان کے باہر بوریاں لگا کر اوپر سے کھول کے رکھ دیتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی چلے جاتے تھے مسجد تو ان پر ایک جال سا ڈال دیتے تھے، جیسے یہ چڑیاں پکڑنے کا یا مچھلیاں پکڑنے کا ہوتا ہے نا۔ اب وہ ساری بوریاں اندر رکھ کے تو بند کرنے سے رہے تو وہ جال سا ڈال جاتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میں نے کسی کتے کو بھی کسی کھانے کی چیز کو منہ لگاتے نہیں دیکھا، کوئی بندہ کیا چرائے گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے خود دیکھے۔ کیوں؟ وہاں حدود نافذ ہیں، ان کی برکات ہے۔ جب انسان جرائم سے رک جاتے ہیں تو جانور اور درندے بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، مخلوق ساری انسان کے تابع ہے، وہ بھی رک جاتے ہیں۔ تو اسلامی سزائیں با مقصد ہیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ جسے چاہیں آپ پکڑ کر ہاتھ کاٹ دیں، نہیں، جب تک باقاعدہ جرم ثابت نہیں ہوگا سزا نہیں دی جائے گی، اور جرم ثابت ہو جائے گا تو کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور سزا پھر ایسی دی جائے کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ یہاں یہود نے معاہدے توڑے، بدعہدی کی، فرمایا جب ان سے مقابلہ آئے تو انہیں ایسی سزا دیں
کہ جو پیچھے ہیں ان کے لیے بھی باعث عبرت بن جائے، پھر کوئی آپ سے معاہدہ کر کے توڑنے کی جرت نہ کرے، اسے پتہ ہو کہ معاہدہ توڑنے کے بعد سزا ملے گی۔ تو اسلامی سزائیں سخت اس لیے ہیں کہ جرم سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ جو قتل کرتا ہے اسے قتل ہونا چاہیے، اس میں کیا سختی ہے؟ اس نے قتل کیا ہے، اسے قتل ہونا چاہیے۔ جو چوری کرتا ہے اسے ہاتھ سے محروم ہونا چاہیے، اس نے ہاتھ کا غلط استعمال کیا۔ جو ڈاکے ڈالتا ہے اس کا پاؤں کٹنا چاہیے، اس نے پاؤں کو غلط استعمال کیا اور چل کر لوگوں کے راستے میں لوٹنے کے لیے بیٹھ گیا، ہاتھوں کو غلط استعمال کیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس ایک بندے کے لیے عبرت ہو، سزا ایسی ہو کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے تاکہ معاشرہ جرائم سے پاک رہ سکے۔ شاہ فیصل مرحوم جب حکمران تھے سعودیہ کے تو ایک دفعہ امریکہ تشریف لے گئے، تو یہ سوال وہاں ان پر ہوا کہ آپ کے ہاں سزائیں بڑی سخت ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں یا گردن مار دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ہاں بھی عدالتیں ہیں، سزائیں ہیں، وہ کیسی ہیں؟ جی ہاں ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن اس طرح کی سخت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تمہارے ہاں جرائم کی شرح کیا ہے؟ نیو یارک میں ان دنوں اتفاقاً کوئی بجلی کا ایسا کوئی وجہ ہوئی کہ کئی گھنٹے پورے شہر میں بجلی بند رہی، غالباً گھنٹہ رہی، 2 رہی، مجھے یاد نہیں مدت کی بات ہے، لیکن کچھ گھنٹے 1 یا 2 یا اس سے زیادہ پورے شہر میں بجلی بند رہی۔ تو اس وقفے میں 36,000 مقدمات ڈاکے، چوری، آبرو ریزی کے جو پولیس تھانوں میں درج ہوئے، لوٹ مار کے، جو درج ہی نہیں ہوئے وہ پتہ نہیں کتنے تھے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو تمہاری یہ 2-3 گھنٹوں کی ریشو ایک شہر کی یہ ہے، اگر تمہارے پورے ملک میں بند ہو جائے تو کیا حشر ہو۔ انہوں نے کہا عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 3 پشتوں سے ہماری حکومت ہے، 3 پشتوں کی حکومت میں اتنے جرائم کی تعداد نہیں ملتی۔ تو لاجواب ہو گئے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کلمہ تو اللہ واللہ کے رسول کا پڑھتے ہیں، لیکن ہم شکل سے بھی، گفتار سے بھی، کردار سے بھی امریکی یا برطانوی یا یورپی نظر آنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بھی ان جیسا ہو، ہماری بول چال بھی ان جیسی ہو، ہمارا معاشرہ بھی ان جیسا ہو، ہماری عدالتیں بھی ان جیسی ہوں۔ کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھتے ہیں۔ اب یہ بدعہدی ہے یا نہیں، میرے خیال ہے اس کا جواب اس بندے کو تو فوراً مل جاتا ہوگا جو قبر میں داخل ہوتا ہے، اور زندگی میں جواب پانے کے لیے بڑی قسمت کی ضرورت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں عبرت نصیب ہو جاتی ہے اور جنہیں زندگی میں یہ جواب اپنے دل سے مل جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا سزا محض اگلے کو ایذا دینے کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ بدعہدی کرتے ہیں اور کفر پہ اصرار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان سے مقابلہ آ جائے تو مقابلے میں انہیں ایسی سزا دیجئے کہ جو دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت بن جائے اور لوگ اس جرم سے باز آ جائیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے جزا و سزا کا اور عدل کا نظام بنیادی ضرورت ہے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا۔
یعنی امن قائم کرنے کی بنیادی ضرورت یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل دانش، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، امن ہے، سکون ہے، آبادی ہے۔ جب تک عدل نہیں ہوگا، اگر انصاف کوڑیوں کے بھاؤ بکے گا، بازار میں بکے گا، فروخت ہوگا، رشوت دے کر خریدنا پڑے گا، انصاف کے لیے برسوں دھکے کھانے پڑیں گے، اور عدل نہیں ملے گا تو پھر ظلم نہیں رکے گا۔ اور ہمارے ہاں دہشت گردی کو، ظلم کو، چوری ڈاکے کو روکنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، انصاف نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ساری کوششوں کے باوجود ہر طرح کے مظالم جاری ہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ انہیں روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عدل کیے جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ہر قوم نے اور ہر مذہب نے اور ہر فرقے نے اپنا عدل اپنے حساب سے بنایا کہ یہ عدل ہے۔ عدل صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا، اس کے مطابق کرو گے انصاف ہوگا، اس کے خلاف ہوگا تو انصاف نہیں ہوگا۔ ہمارے جج صاحبان جو نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک بیٹھے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، کیا یہ فیصلے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا انگریز کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق؟ اگر کوئی جج رشوت نہ لے، سفارش نہ مانے، انصاف بھی کرے تو یار اس طریقے سے کرتا ہے جو انگریز نے بتایا، وہ انصاف کہاں؟ یہ ساری باتیں کھلیں گی جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، میدان حشر میں ہوں گے۔ قبر میں جاتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا اور اس کا نتیجہ کیا پیش آ رہا ہے۔ تو عدل وہ ہے جو اللہ کے رسول نے مقرر فرما دیا، وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ اس کے بغیر ہر طرح کا کام ناانصافی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے کافر کو بھی کتنے انسانی حقوق عطا فرمائے کہ کسی کافر قوم سے آپ کا معاہدہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مشرک قبیلے نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کسی غیر مذہب نے آپ سے معاہدہ کیا ہے۔ اب آپ کو خطرہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، تو انہیں معاہدہ واپس کیے بغیر سزا مت دیجیے، ان کا عہد انہیں لوٹا دیجیے، انہیں بتا دیجیے کہ جو تم نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، تم نے معاہدے کی شرائط کی پاسداری نہیں کی، تم نے معاہدہ توڑ دیا، لہذا ہم تمہارا عہد تم کو واپس کرتے۔ وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمارا آپ سے معاہدہ تھا اور معاہدہ ہوتے ہوئے آپ نے ہم پر حملہ کر دیا یا ہمیں سزا دی یا ہمارے ساتھ جنگ کی۔ فرمایا نہیں، آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، پھر کسی قوم سے آپ کو خیانت کا اندیشہ ہو، معاہدے کے توڑنے کا اندیشہ ہو، بدعہدی کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کو لوٹا دیں برابری کی سطح پر، جس طرح برابری کی سطح پر معاہدہ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، ہم تمہاری یہ مدد کریں گے یا تمہارا تحفظ کریں گے یا تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے بے وفائی کی تو انہیں بتا دیجئے کہ وہ عہد ہم ختم کر رہے ہیں، تمہارا عہد ہم تم کو لوٹا رہے ہیں۔ اب حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا تھا اہل مکہ سے 10 سال کے لیے، لیکن انہوں نے بدعہدی کی، خود عہد توڑا اور پھر بڑی کوشش کی کہ معاہدہ بحال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، انہوں نے فرمایا ہم نے معاہدہ نہیں توڑا، تم نے بدعہدی کی، اب اس کی تمہیں سزا ملے، اب تمہارا ہمارا معاہدہ ختم۔ اور اسی سبب پھر فتح مکہ ہوا۔ تو سو فرمایا بے شک وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، بے دین ہوں، لیکن جب آپ سے معاہدہ کر لیں
تو مومن عہد کی پاسداری کرے گا، اور اگر یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ بدعہدی کریں گے تو ان کا عہد ان کو لوٹا دو، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ بغیر معاہدہ لوٹائے اگر مسلمان بھی ان کو بدعہدی کی سزا دینا چاہیں گے تو بدعہدی تو انہوں نے کی، مستحق ہیں کہ انہیں بدعہدی کی سزا دی جائے، لیکن سزا دینے سے پہلے ان کا معاہدہ انہیں لوٹا دیا جائے تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہمیں سزا ملے گی یا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو ان سے بھی اگر معاہدے کے ہوتے ہوئے انہیں سزا دی جائے تو اللہ کے فرماتے ہیں یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے کہ ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ میری تیری صلح ہے اور پھر اس صلح کے پیچھے اسے نقصان پہنچا۔ نہیں، پہلے انہیں بتا دیں کہ وہ ہماری تمہاری صلح کا معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر انہیں سزا دے، اس لیے کہ خیانت صرف یہ نہیں کہ کافر تو خیانت کرتا ہی اور اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے، لیکن خیانت اگر مومن بھی کرے تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جن چیزوں سے رب کریم نے روکا ہے اگر وہ کافر کرتا ہے تو اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے، تو اگر وہی کام مومن بھی کرے گا تو اللہ کو اتنا ہی ناپسند۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، انہیں پسند نہیں فرماتے۔ تو ہمیں بات تو معاہدے کے ضمن میں ہو رہی ہے، لیکن یہ کلمہ حق پڑھنا قبول کرنا بھی تو ایک معاہدہ ہے، یہ بھی تو زندگی بھر کا معاہدہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو وعدہ اللہ کے رسول سے کہا اس پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں، کس باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر حج فرض ہے تو وہ کرتے ہیں، کس طرح سے غریب پروری کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری جو ہے جس کی اجرت لیتے ہیں وہ کتنی پوری کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جہاں بھی کچھ ہوگا وہ خیانت ہوگی، جہاں بھی کمی ہوگی وہ خیانت ہوگی، اور خیانت ایسا جرم ہے جو اللہ کریم کے ہاں پسند نہیں کیا جاتا، اللہ کریم کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے کرم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ہم اگر اپنے حالات پہ نظر کریں، کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں جی، ہم جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں جی، ہمارے ساتھ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں چوری ڈاکے ہیں جی، ہمارے ہاں فرقہ بندی ہے جی، ہمارے ہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں قابل مذمت ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں جب تک ہم دیانت اور امانت نہیں اپنائیں گے ان عذابوں سے کیسے نکلیں؟ جو بندہ بددیانتی کرتا ہے وہ خود ظلم کرتا ہے، اور جو خود ظلم کرتا ہے وہ اپنے ساتھ انصاف کی امید کیسے رکھ سکتا؟ اگر ہم خود ظلم کرتے ہیں، حقوق اللہ میں بھی ظلم کرتے ہیں اور حقوق العباد میں بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، دوسروں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، دوسروں کی آسائشیں چھین لیتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس کے بدلے میں انصاف کیسے ہوگا؟ تو قرآن حکیم تاریخ بیان کرنا پسند نہیں فرماتا، یہ قصے قرآن تاریخ کے لیے بیان نہیں کرتا، عبرت کے لیے بیان کرتا ہے کہ کن لوگوں نے کیا کیا، اس پر اللہ کریم نے کیا سزا مرتب فرمائی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے پڑھنے والے، اے سننے والے، اگر تو ایسا کرے گا تو تجھے بھی ایسے ہی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لہذا قرآن کریم کو سمجھ کر اپنے آپ پہ نافذ کرنا چاہیے، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اگر پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا مثبت طریقے پر۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیانت و امانت پہ قائل کر لے۔ اگر 18 کروڑ بندے ہیں تو میں 18واں کروڑواں حصہ ہوں پاکستان کا، میری اصلاح ہو جائے تو 18واں کروڑویں حصے کی اصلاح تو ہو گئی۔
ایک ایک کر کے اس طرح اصلاح ہوتی جائے تو سارے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم سے اس کی ہمیں توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔